اصلاح ہوگی اس کو حاصل ہو. ڈس گڑس شروع ہو گیا. اس کو کبھی جو ہے نا ایسا دن بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ تشویش نہ ہو کہ اسپیکر جو ہے نا بول نہیں رہا یا حد سے زیادہ بول رہا ہے یا میرے ساتھ ساتھ وہ بھی گنگنا رہا ہے. بہرحال لکل شیء آفت والعلم آفات، ہر چیز کے لیے آفت ہے اور علم کے لیے آفتیں ہیں. یہ ایک آفت ہے. اب اچھی چیز بھی ہے لیکن بری بھی ہے نا. یہ نہ ہوتی پھر بھی تو آواز پہنچ جاتی نا. لیکن چلو ایک آسانی ہے اس میں، جو دور ہو اس تک بھی آواز پہنچ جاتی ہے، جو پردے میں اس کو بھی آواز پہنچ جاتی ہے. لیکن انسان مصیبت بھی بہت ہے نا. انسان جو ہے نا انتشار ذہنی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ادھر میں آواز دیتا ہوں ادھر وہ ڈس کرتا ہے، میری توجہ ادھر چلی جاتی ہے. تو اس میں جو منتظم ہے اس کا قصور ہے. تو یہ قصور جو ہے نا منتظم کو چاہیے کہ اس قصور کو دور کرے. تھوڑی سی سختی تب ہوتی ہے نا، انتظامی امور میں تھوڑا سا ڈھیلا پن انسان رکھتا ہے نا پھر نقصان ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، استعداد نہیں ہے نا. آپ کہیں گے یہ کیا کہتا ہے، روزانہ کہتا ہے استعداد نہیں ہے. نہیں ہے تبھی کہہ رہا ہوں نا. استعداد ہوتی تو پھر میں کہہ بھی دیتا. استعداد نہیں ہے. کس چیز کی استعداد نہیں ہے؟ سختی برداشت کرنے کی استعداد نہیں ہے. خوشی، راحت، ہنسی، مزاح، اس کی تو ہر ایک میں ہے. ہر ایک کہتے ہیں ہاں جی بالکل جی ٹھیک ہے. تھوڑی سی سختی آ گئی بس جو ہے نا وہ رہی صحیح عقیدت بھی کافور ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو جو تھوڑی بہت عقیدت ہے وہ تو زائل نہ ہو، ختم تو نہ ہو نا. اب یہ انتظامی امور ہے نا، اب اس میں تھوڑا سا میں نے ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اب یہ معاملہ چل گیا ہے. اب کیا کریں؟ تو اس وجہ سے منتظم میں سختی ہونی چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے پرندے کا پوچھا تھا کہ کدھر ہے؟ اتنا سا پرندہ تھا، میرے خیال ہے شاید جو ہے نا یہاں سے وہ باہر اگر پڑا ہوا تو آپ کو نظر بھی نہ آئے. اتنا سا تھا نا، ملا چرگک اتنا سا تھا. ہدہد، لیکن فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. یا ہدہد نظر نہیں آتا، یا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ ہے ہی اتنا چھوٹا سا نظر ہی نہیں آ رہا، یا تو کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا، یا واقعتاً غائب ہے، غیر حاضر ہے. تو یہ نہیں کہا چلو خیر ہے جی او جلسی جی او جی ٹھیکیدار صاحب یار جی بڑی سختی کر دیو پیرو، اگلی بار انشاءاللہ ٹھیک کر کے سب. وہ اگلی بار آتی ہیں دیکھیں، ابھی اگلی بار نہیں آئے گی. تو اسی وقت جو ہے نا بعض چیزوں کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. اور پھر ہمارا المیہ بھی یہ ہے سب کا. اصل میں یہ اصلاح کے درجات الگ ہیں، مختلف ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا ہم نے اصلاح کو چند چیزوں کے اندر محصور سمجھ لیا ہے. یہ بھی اصلاح ہے نا. اب ایک بندہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے، بولنے والا بھی ہفتے بعد بولتا ہے، سننے والا بھی ہفتے بعد سنتا ہے. نہ بولنے والا بول سکے نہ سننے والا سن سکے، اس کے آنے کا اس کے بولنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ظاہر ہے دوسرے کو زحمت میں ڈالنا ہوا نا، دوسرے کو تکلیف سے دوچار کرنا ہوا. لیکن اس طرف ہماری نگاہ نہیں. ہم کہتے ہیں بس میں نے تہجد پڑھ لی ہے، لمبی تسبیح میں نے مار لی ہے جی، 10,000 ذکر جو کر لیا ہے، 30,000 ذکر جو کر لیا ہے، 5 پارے تلاوت جو کر لی ہے، 5,000 درود شریف جو پڑھ لیا ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو کام جس کے حوالے ہو اس کو بطریق احسن جو ہے نا سر انجام دینے کی کوشش کرے. اب دیکھیں نت نئے تجربے ہوتے ہیں اور جو ہے نا تجربے کو یہ جمعرات کے دن شروع کر دیں، جمعے پہ ختم کر دیتے ہیں، بس پھر ہفتہ خاموشی، پھر جمعرات قریب آتی ہے، پھر سب جو ہے نا گرم ہو جاتے ہیں. تو تبھی قال اصبحنہ او لأعذبنہ او لأذبحنہ، اس کو میں سخت سزا دوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا. ہے چھوٹا سا ملا چرگک، ہدہد چھوٹا سا ہے، اور ادھر تو بہت بڑا کافر جو ہے نا افسر بیٹھا ہوا ہے. عاطف علی بہت بڑا افسر ہے، کافر افسر دی. تو اس کے ساتھ کیا کریں پھر؟ لأعذبنہ ہوئے یا لأذبحنہ ہوئے. اعذبنہ کے لیے یہ تیار ہے ماشاءاللہ، یہ لأذبحنہ کرنا پڑے گا پھر کام چلے گا. تو اس وجہ سے کہتا ہوں ان چیزوں پر جو ہے نا نگاہ رکھیں. اب جو ہے بیچارے سننے والے نہ سن سکتے ہوں تو بس دیکھ رہے ہیں، چلو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جس کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح جو ہے نا پوری نہیں کر رہا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے کام حوالے کیے کہ کیا فائدہ ہے؟
وہ کام لے ہی نہ اپنے ذمہ، کام بھی لے لی اور پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ صحبت جو ہے نا یہ لازم اور ضروری ہے انسان کے لیے، کہ صحبت سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور پھر ایسا کچھ سیکھ لیتا ہے کہ پھر جو ہے نا دوسرا حیران ہو جاتا ہے، انگشت بدندان ہوتا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کدھر سے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ تقوی اور طہارت اس کے لیے شرط ہے، مجاہدہ اس کے لیے شرط ہے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثمرات اور برکات عطا فرما دیتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم اس کو علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ علم ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حکیم صاحب کی حکمت جو ہے نا یہاں کام نہیں کر رہی۔ تو شیخ کی صحبت، پھر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے انسان تیار ہو، پھر اصلاح ہوگی۔ یہ میں تبھی کہتا ہوں نا کہ استعداد نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے روزانہ، جس کے متعلق تھوڑا سا جو ہے نا دل میں بات آتی ہے کہ شاید کچھ ہو، بس جو ہے نا فی الفور ریئیکشن ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس معیار کا نہیں ہے ابھی۔ تو معیاری انسان بننے کی کوشش کریں۔ صحابہ تھوڑے سے تھے نا، پوری دنیا پر چھا گئے، کس وجہ سے؟ وہ اعلیٰ معیار کی انسانیت کی جو ہے نا اعلیٰ لوگ تھے، وہ انسانیت کے دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اپنے کو مٹا دیا تھا، بالکل ختم کر دیا تھا، اپنی رائے کو فنا کر دیا تھا، جو کچھ ان کے اندر تھا اس کو ختم کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو ہم اصلاح بھی چاہتے ہیں، ساتھ اپنی انانیت کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کام تو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ انانیت کی جو ہے نا گنجائش دین میں نہیں ہے، دین میں سلوک میں انانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ انانیت کی گنجائش ہوتی تو شیطان مردود نہ ہوتا، ہمیں مصیبت نہ اٹھانی پڑتی نا، اس نے انانیت کا راستہ اختیار کر دیا، ہمیں جو ہے مصیبت میں ڈال دیا، امتحان ہمارا ڈبل ہو گیا نا۔ اور ظاہر شیطان کی راہ جو ہے وہ انانیت سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ جو ہے وہ معرفت، وہ کس سے چلتی ہے؟ ربانیت سے چلتی ہے۔ تو ربانیت جو ہے نا اللہ والوں کی صحبت میں انسان سیکھتا ہے نا۔ اب اس کے لیے آ تو گئے ہم، لیکن اپنے آپ کو سپرد کیا جائے نا، اس سپردگی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ زبانی تیار ہیں، عملاً تیار نہیں ہے۔ عمل جو ہے نا شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرے اور پھر جو ہے نا کہ انسان قائم رہے، بھاگے نا، پھر کمال ہے نا، پھر کمال ہے۔ تو ایسے بہت کم ہے، لیکن یہ کہ جنگل جو ہے وہ شیروں سے خالی بھی نہیں ہے، ایسے لیکن خال ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سب اس قسم کے ہو جائیں، پھر انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوگی، دوسرا دیکھے گا اس کی خود بخود اصلاح ہوگی، اس کے لیے ہم نمونہ بن جائیں گے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم آؤ دین کی طرف آؤ، خانقاہ کی طرف آؤ، اصلاح کے لیے آؤ، وہ ہماری نشست و برخاست سے خود متاثر ہوگا۔ اب متاثر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم خود جو ہے نا ٹیڑھے ہیں، تو وہ بیچارہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار ان کی یہ گت بنی ہوئی ہے، یہ حال ہے ان کا، تو ہماری کیا اصلاح ہوگی؟ گو کہ ان کے لیے یہ چیز حجت نہیں ہے، ہر شخص اپنی اصلاح کا محتاج ہے، البتہ دوسرا اس کے لیے ایک ذریعہ اور واسطہ بن سکتا ہے، واسطہ بن جاتا ہے نا، ہر انسان دوسرے کے لیے ہدایت کا واسطہ ہے، اور شیخ تو سب سے بڑا واسطہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلے سے مراد شیخ کی ذات ہے، یہ ایک واسطہ ہے درمیان میں، واسطے کے بغیر انسان اصل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا کوئی شخص اولاد چاہتا ہے تو اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ وسیلہ کیا ہے؟ اس کے لیے نکاح وسیلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد دے دے گا، لیکن اس کے لیے پہلے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد مباشرت کرے گا، صحبت کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا پھر اولاد کی تمنا رکھ سکتا ہے انسان، امید رکھتا ہے نا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے لیکن دیتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون اور کلیہ نہیں ہے۔ قاعدہ و قانون کیا کہ انسان وسائل کو بروئے کار لائے گا، اسباب کو بروئے کار لائے گا، اسباب کو اختیار کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا مسبب الاسباب پر انسان نظر رکھے گا۔
تو اصلاح کے لیے شیخ جو ہے نا یہ سب سے اہم وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے نا، لیکن ہماری اصلاح ہوتی کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے یہ اس کی وجہ 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو لوگ جاتے ہیں بس کہتے ہیں یار ایک خانہ پوری سی ہے کر لیں گے، ایک خانہ پوری ہے کر لیں گے، چلے جاتے ہیں، فلانا بھی گیا میں بھی چلا جاؤں گا، چلو جاتے ہیں شاید آج کوئی نئی بات ہو یہ سن لیں گے۔ ایک اس نیت سے جانا ہوتا ہے نا، اور دوسرا جو ہے کس نیت سے جاتا ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں ثواب مل جائے گا، بیٹھ جائیں گے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت گزر جائے گا، ذکر بھی ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، ثوابچی بن جائیں گے۔ تیسرے قسم کے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو صحبت میں تو جاتے ہیں لیکن تنقید لے کر جاتے ہیں، تنقید کی نگاہ سے آتے ہیں۔ کسی نے کسی کو دعوت دے دی کہ جی آج فلاں جگہ ہمارا حلقہ ہے اور آپ اس میں شرکت کر لیں، یا فلاں کوئی بزرگ آیا ہوا ہے آپ بھی چلے جائیں، تو اس کے دل میں جو ہے نا وہ محبت نہیں ہوتی، لیکن اس جذبے سے جاتے ہیں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے نا نیا مولوی آیا ہے، نیا مفتی آیا ہے، نیا علامہ آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہے گا، چلیں چلتے ہیں سن لیتے ہیں اس کو بھی۔ تو یہ کتنی فاسد نیت ہے۔ اب آ تو رہا ہے، اپنے کو تھکا بھی رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنے کو قید بھی کر رہا ہے، اور اس کی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے اس کو اللہ کی رضا کیا کہ اللہ کی پھٹکار اس پر جو ہے نا پڑے گی کہ اس کی جو ہے نا نیت ہی خالص نہیں ہے، نیت میں بگاڑ ہے، فتور ہے، فساد ہے، کہ جا تو رہا ہے لیکن آزمائش کے لیے، تنقید کے لیے، کسی کمزوری کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایسا جانا نہ ہو، اس وجہ سے بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور چوتھی جو اہم بات ہے جو واقعی اصلاح کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں اس طبیب کے پاس بیمار بن کر جا رہا ہوں، کچھ سنوں گا اور پھر اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ بیمار بن کر آئے گا تو پھر صحتیاب ہو کر نکلے گا، اور اگر جو ہے نا تنقید لے کر آئے گا تو ویسے ہی چلا جائے گا۔ جو تھوڑا بہت ایمانی سرمایہ ہے شاید وہ بھی جو ہے نا اسے لے لیا جائے۔ تو اس وجہ سے انسان بیمار بن کر آئے، عادت کے مطابق نہ آئے کہ چلو ہماری روٹین عادت ہے میں جا رہا ہوں، نہیں، اثر نو روزانہ تجدید نیت کرتے ہوئے آنا چاہیے، تجدید نیت کرتا رہے انسان۔ ایک یہ نیت ہے نا کہ ساری عمر کی نیت کر لی کہ یا اللہ جو عمل بھی میں کروں وہ سنت کے مطابق ہو، میں سنت کی نیت سے کر رہا ہوں۔ ایک نیت یہ بھی ہے، یہ بھی انسان کر لے کہ چلو بعض اوقات ظہور ہو گئے تو نیت اس نے کی ہوگی تو اس زمرے میں آ جائے گا، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے تجدید نیت بار بار کی جائے۔ میں کیوں جا رہا ہوں جی؟ وہ تو 10 سالاں تو جلدہ لگے تھا نا، جلدہ نا، ایک یہ ہے۔ اب یہ آ تو رہا ہے، کیوں آ رہا ہے بھائی؟ 10 سال سے ہم جا رہے ہیں، کیا کریں؟ وہ نہیں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں آیا، تو ایک یہ آنا ہے نا۔ تو اس پر بھی جو ہے نا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن ثواب بھی ملے گا، اصلاح نہیں ہوگی نا۔ ثواب الگ چیز ہے اور اصلاح الگ چیز ہے۔ ثواب تو آپ گھر میں بھی جو ہے نا کما سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی کما سکتے ہیں، کسی جگہ بھی عبادت وغیرہ کر کے جو ہے نا ثواب آپ لے سکتے ہیں، لیکن اصلاح کے لیے یہ جگہیں ہوتی ہیں۔ ان جگہوں پر اصلاح کی نیت سے بیمار بن کر جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص جو ہے نا بیماری نہ ہو، وہ بیماری کو تسلیم نہ کرے، اپنے کو بیمار نہ سمجھے اور چلا جائے اسپتال، ڈاکٹر سے مل لے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا اس نیت سے جائے کہ چلو ڈاکٹر کو دیکھ لیتے ہیں کیسا ڈاکٹر ہے، تو پھر بھی فائدہ تو نہیں ہے نا۔ چیک اپ بھی ہو گیا، ڈاکٹر نے دوائی بھی لکھ دی، آگے اس کو جو ہے نا اعتقاد ہی نہیں ہے، تنقید کی وجہ سے جا رہا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسے مریض جو ہے نا محتاج بن کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے نا انسان کو محتاج بن کر اپنے آپ کو روحانی مریض سمجھتے ہوئے جو ہے نا شیخ کی صحبت میں جانا چاہیے، پھر اس کی اصلاح ہوگی۔ تو ہماری اصلاح اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ جو پہلی 3 نیتیں ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی بگاڑ آ جاتا ہے، اس میں جو ہے نا کوئی فتور آ جاتا ہے، جو اصلی ہماری نیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تجدید نیت ہوتی نہیں تو پھر اصلاح ہوتی نہیں، یا یہ ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے کہ جاؤں گا پتہ نہیں کیا کہے گا، پہلے سے ہی خناس دل میں بھرا ہوا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں کہ مجھے کچھ کہا نہ جائے، مجھے کچھ کہہ نہ دیا جائے۔ تو تم پہلے سے ہی جو ہے نا بھرے ہوئے آئے ہو، دماغ کو بھرا ہوا لائے ہو، دل کو بھرا ہوا لائے ہو، تو اس میں کیا چیز پڑے گی؟ برتن کو خالی کر دو۔ اس انانیت کو ختم کرنا ہے نا۔ سلوک کا جو ہے نا وہ سخت قدم کیا ہے؟ باہر لگا ہوا نہیں ہے، اپنی انا کا فنا ہے۔ تو انا کی فنا یہاں جو ہے نا سکھائی جاتی ہے نا کہ اپنی انانیت کو ختم کرو،
فنائیت کو اختیار کر لو، فنا سیکھ لو، فنا سیکھو گے تو بقا کی دولت خود بخود میسر ہو جائے گی، خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اپنے کو فنا کر دو مار دو، نہیں، اپنے جو ہے نا اس اندر کی انانیت کو، جو دعویٰ ہے، جو عجب ہے، اس کو ختم کر لو، پھر یہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے صحبت لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ صحبت میں براہ راست قلب پر اثر ہوتا ہے، اور بغیر صحبت کے صرف دماغ جو ہے نا متاثر ہوتا ہے۔ تو صحبت اس وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ صحبت میں انسان دزدیدہ طور پر خود عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ غیر عالم آدمی ہے، عام ہے، جاہل ہے، اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ عمل میں سب سے تیز ہوتا ہے صحبت کی برکت سے۔ دوسرا جو ہے نا بڑا سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہوا بھی ہے، معلومات بھی ہیں، لیکن عمل ندارت۔ کیوں؟ اس کو صحبت میسر نہیں ہے، یا صحبت میں کمی ہے، اور اس کو جو ہے نا صحبت میسر ہے۔ پھر ساتھ اس کو اعتقاد اور اعتماد بھی ہے شیخ پر۔ اعتقاد اور اعتماد ہے تب جو ہے نا کام چل رہا ہے نا، اور جب اعتقاد اور اعتماد ہوگا نا تو اس کے بعد پھر اطلاع اور اتباع آئے گی۔ اطلاع اور اتباع کب ہوگی؟ کہ جب اعتقاد اور اعتماد ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آج تو آپ نے سلیمانی ٹوپی جو ہے نا پہنی ہوئی ہے، واہ جی، تو سمجھ گئے نہیں آپ جو ہے نا بہت بڑے پیر ہیں نا، یہ بھی جو ہے نا کافر پیر ہے۔ تو مرید جو ہے نا اطلاع اور اتباع کب جو ہے نا دے گا؟ اطلاع کب دے گا، اتباع کب کرے گا؟ جب اس کے اندر اعتقاد اور اعتماد ہوگا، یا اعتقاد اور انقیاد کہہ دیں اس کو۔ شیخ کے ساتھ عقیدت ہوگی، اس کی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، دل اس کا کھلا ہوا ہوگا، اس کے بعد وہ اطلاع دے گا کہ میرا یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور پھر جب اطلاع دے گا تو اتباع اس کا لازمی جز ہے، پھر وہ اتباع بھی کرے گا۔ جب اعتقاد ہی نہیں ہے، انقیاد ہی نہیں ہے، تو اطلاع کس بات کی دے گا؟ کیوں فیض؟ جب اعتقاد ہی نہیں ہے، انقیاد ہی نہیں ہے، تو اطلاع کس بات کی دے گا وہ؟ تو یہ اصول چارگانہ میں جو مؤخر الذکر ہے نا، اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد، یہ اعتقاد اور انقیاد یہ لازمی ہیں، لازمی جز ہیں اطلاع اور اتباع کے لیے۔ اطلاع اور اتباع ویسے نہیں ہوگی جب تک اعتقاد اور انقیاد نہیں ہوگا۔ تو اعتقاد اپنے اندر جو ہے نا وہ کامل ہو، انقیاد جو ہے نا وہ تام ہو، تام، کہ کسی قسم کا جو ہے نا کوئی معمولی سے جو ہے نا اشارتاً کنایتاً بھی شیخ کے متعلق کوئی اعتراض اس کے دل میں وارد نہ ہو، یہ ہوتا ہے انقیاد۔ یہ نہیں خلاف تب بات ہو گئی اور ادھر جو ہے نا ہلچل مچ گئی کہ اوہو یہ تو میری رسوائی ہو گئی جی، جگ ہنسائی ہو گئی، میری پوزیشن جو ہے نا وہ متاثر ہو گئی ہے، پھر کیا اصلاح ہوگی؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کو جو ہے نا انسان مٹا دے، مٹا دے، لیکن اس مٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں نا، کیا کریں؟ لیکن انسان مایوس بھی نہ ہو نا کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم مٹ ہی نہیں رہے۔ نہیں، یہ آنا جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص مٹنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ آگے جو ہے نا مٹنے کے درجات ہیں نا، وہ درجہ جو ہے نا شیخ سے پوچھے، شیخ اس کو بتائے گا نا، وہ بتائے گا کب؟ کہ جب یہ اطلاع دے گا اور پھر اس کے بعد اتباع کرے گا، لیکن اس کے لیے پہلے اعتقاد اس کو ہو، شیخ پر کامل اعتقاد ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے، اور پھر جو یہ کہہ رہا ہے میرا دل مانے یا نہ، میرا ذہن اس کے ساتھ جو ہے نا مطابقت رکھے یا نہ، بات بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ اندھا جو ہے نا مقلد بن جائے، پھر جو ہے نا انسان کی اصلاح ہوگی۔ اب دیکھیں یہ تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ تکوینیات میں جو ہے نا کافی آگے نکلے ہوئے تھے۔ جامعہ اشرفیہ آئے تھے، غالباً میں سن بھول گیا ہوں، تو ان کی زیارت ہوئی تھی، وہاں پر ان کا بیان تھا، اصلاحی بیان تھا۔ اب جو ہے نا وصال ہو گیا ان کا، غالباً 3-4 سال ہو گئے۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اصلاح کا جذبہ پیدا ہوا دل میں، بہت بڑی جو ہے نا علمی شخصیت تھی۔ تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے بیعت ہونے سے پہلے آپ ایسے کریں، یہ میرے 100 خلفاء ہیں، ان کی جو ہے نا پوری فہرست بھیج دی، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ ربط رکھیں، تھوڑا آنا جانا آپ کا رہے، اس کے بعد میں بیعت کر لوں گا۔ تو یہ ذرا منطقی انداز والے تھے، تو انہوں نے حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اصلاح ضروری ہے، میں کہہ رہا ہوں میری اصلاح کریں، آپ نے 100 آدمیوں کی لسٹ بھیج دی، اب میں ان 100 آدمیوں کے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھوں گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو اصلاح کب ہوگی؟
تو اس کے بعد تھانہ بھون جانے کا انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ ارادہ کیا کہ میں چلا جاؤں اور حضرت کی جو ہے نا صحبت اختیار کر لوں. تو ایک اور کوئی آدمی تھا وہ بھی تھانہ بھون جا رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ جی میرا بھی تھانہ بھون کا ارادہ ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا میں نے کوئی مصلح پکڑا نہیں ہے. کہ ملون صاحب نے فرمایا تھا لیکن ابھی جو ہے نا میں اسی شش و پنج میں ہوں. تو انہوں نے عرض کیا جی کہ میں تو تھانہ بھون نہیں جا رہا، البتہ ادھر قریب جلال آباد ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتا ہوں اور وہ حکیم علمت کے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ چلو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی چلا جاتا ہوں. جب یہ چلے گئے وہاں پر تو حضرت سے عرض کیا جی کہ میں نے حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا اور انہوں نے 100 آدمیوں کی فہرست بھیجی تھی اور اس فہرست میں آپ کا بھی نام ہے. یہ بندہ آ رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ آ گیا ہوں، تو میں اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، رہ جاؤ ادھر کچھ دن رہ لو. تو انہوں نے فرمایا حضرت جو ہے نا سوؤں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے؟ اصل نہ سی ربر ٹھیک ہے ٹنگا لمیاں کر چھڑیاں. ان کو احساس تھا کہ جی میں رہوں گا کہاں اور کھاؤں گا کہاں سے، کیا کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا اور رہوں گا کہاں. تو حضرت نے فرمایا بھائی ادھر ہی رہ جاؤ، تمہیں کھانا بھی مل جائے گا، جو ہے نا سونے کی جگہ بھی مل جائے گی، کیا کرتے ہو؟ نے کہا حضرت ٹھیک ہے. یہ کہ اللہ والے شفیق بھی ہوتے ہیں، یعنی مرید کی نبض کو دیکھتے ہیں کہ کس معیار کا ہے، اس حساب سے چلتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن عمومی طور پر انسان ہر بات کے لیے تیار رہے نا، یہ کہنے کا مقصد ہے. سختی کو برداشت کرنے والا بھی بن جائے، بس پھر اصلاح ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ بس میں رہ گیا. میں نے حضرت سے یہ کہا حضرت آپ نے مجھے دیکھا نا، میرے ان کپڑوں کو دیکھیں، یہ جو ہے نا انگریزی فیشن والے کپڑے میں نے پہنے، آپ نے مجھے دیکھ لیا نا ایسے. یہ جو ہے نا 2 کان کی جگہ 4 کان ہیں، 2 اللہ نے دیے 2 میں نے لگا دیے. تو میرا تو یہ لباس ہے، اس لباس میں جو ہے نا آپ مجھے قبول کریں گے؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے رہو ادھر ہی، جو بھی لباس ہے رہ جاؤ. پھر انہوں نے عرض کیا حضرت مجھ میں ایک اور بیماری ہے بہت بڑی. کہ کیا بیماری ہے؟ میں تو دن 12 بجے جاگتا ہوں، میں تو 12 بجے جاگتا ہوں اور آپ ادھر تہجد والے لوگ ہیں، 3 بجے 2 بجے اٹھنے والے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ فرمایا رہ جاؤ بس، جو ہے نا جو جیسا حال بھی ہے تمہارا، تم نے حال اپنا بتا دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تمہیں قبول کرتے ہیں، رہ جاؤ. تو فرمایا کہ میں رہ گیا. اب میں تو جاگ ہی نہیں سکتا تھا. میں نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ میرے دادا نے میرا بڑا علاج کیا میرا، کہ اس کی نیند ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، بیداری اس میں آ جائے، لیکن نہیں ہو سکا. فرمایا میں جو ہے نا لیٹ گیا، سو گیا. تو حضرت کے جو خاص خادم تھے حاجی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کا نام تھا. تو جب نماز کا وقت ہوا صبح تو حضرت کے پاس وہ آئے اور کہا حضرت یہ تنویر احمد خان کو جگائیں یا نا، بہت بڑا علامہ آیا ہوا ہے مولوی صاحب، اس کو نماز کے لیے جگائیں یا نا. انہوں نے کہا میں تو 12 بجے تک سویا رہتا ہوں، میں تو جاگ ہی نہیں سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسے کرو، مت جگاؤ. کیا کہا؟ مت جگاؤ. فرمایا تم جگاؤ گے یہ انکار کرے گا، ہوں ہاں کر کے پھر سو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا. تو کیوں جو ہے اس کو گناہگار کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، جب اٹھے گا قضا پڑھ لے گا. یہ بڑی دقیق باتیں ہوتی ہیں نا. اس وجہ سے پھر اہل ظواہر یہاں آ کر جو ہے نا ایک جو ہے نا ٹکراؤ کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، بات کی جو ہے نا اصل تک پہنچ نہیں سکتے. فقاہت جو ہے نا وہ الگ ایک چیز ہے، علم الگ ایک چیز ہے. من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت نصیب کر دیتا ہے. علم الگ ایک چیز ہے، علم اس کو مل گیا ہے، فقاہت الگ چیز ہے، سوچ و بچار الگ ایک چیز ہے. وہ نہیں ہوتی بعضوں میں ہوتی ہے، پھر جو ہے نا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ مت اٹھاؤ، جب جاگ جائے گا تو پڑھ لے گا. قضا تو پڑھتا ہے نا، اتنا تو عالم ہے، آخر معمولی آدمی تو نہیں ہے، پڑھ لے گا. تو حضرت فرماتے ہیں میں حسب معمول 10 ساڑھے 10 بجے جاگا. میں نے دیکھا سب لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو میں نے اس خادم سے کہا یار تم نے مجھے نماز کے لیے نہیں جگایا. دل میں تو تھا کہ یہ جگائیں گے، اپنی عادت تو بتا دی تھی لیکن امید تھی کہ یہ جگائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت نے منع کر دیا تھا. کہ کیوں؟ کہ یہ ہوں ہاں کرے گا تو خود گناہگار ہوگا، تو کیا ضرورت ہے اس کو جو ہے نا مزید گناہگار کرنے کی.
یہ ایک گناہ جو کر رہا ہے یہ کافی ہے اس کے لیے، سمجھ گئے نہیں؟ بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت کو قبول کرنا یہ بھی جو ہے نا فقاہت ہے، یہ جو ہے نا یہ اصل چیز ہے۔ ایک شخص ہے وہ جو ہے نا کفر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے اس کو زور سے کافر بنانے کی؟ چھوڑ دیا جائے اس کو نا، جس حد میں ہے اس حد میں وہ رہ جائے بس۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ اس گلشن کو جو ہے نا تم نے دیکھنا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، اور اس میں جو ہے نا کوئی رکھنا ڈالنا دے، اس کا جو ہے نا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پیچھے سامری بدبخت پیدا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے بچڑا ایک بنایا، پوری تفصیل ہے، بچڑا بنایا، بس جو ہے نا اس میں کوئی حرکت پیدا ہو جاتی تھی، یا ہوا کا رخ جو ہے نا اس میں سوراخ ایسے تھے جب ہوا پڑتی اندر تو وہ جو ہے نا حرکت کرنے لگ جاتا، یا جبریل امین کے وہ جو گھوڑی کے سم کے نیچے سے اس کو مٹی مل گئی تھی وہ اس نے اس میں ڈال دی تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس سے کہا خدا تو یہ، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہنچ گئے، فنسیہ، دیکھو بھول گیا ہے موسیٰ علیہ السلام، خدا کو وہاں ڈھونڈنے گیا، خدا یہاں پہنچایا، تو لوگوں میں جو ہے نا وہ تفرقہ پیدا ہو گیا، بعض اس کے ہم نوا بن گئے، بعض مشروط ہم نوا بن گئے، بعض نے بالکل انکار کر دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور بعضوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک ہے، خدا یہی ہے، دیکھو نا کیسے ہل رہا ہے، یہی تو خدا ہے نا۔ اور تیسرا طبقہ وہ جو ہے نا ڈواڈول تھا، انہوں نے کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر انہوں نے کہا یہ خدا ہے تو مان لیں گے، نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تین طبقے ہو گئے، اس سے کہ تھوڑی مصیبت کو انسان پھر برداشت کر لے، بڑی مصیبت کے مقابلے میں، بڑے فتنے کے مقابلے میں چھوٹا فتنہ قبول کرنا چاہیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے، واپس آئے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، غم اور دکھ سے بھرے ہوئے آئے کہ اوہو جو گلشن میں نے تیار کیا یہ کیا ہو گیا، اس میں تو سامری نے رخنا ڈال دیا ہے، لوگ مرتد ہو گئے۔ تو آ کر اپنے بھائی کو جو ہے نا داڑھی سے پکڑا، دینی جو ہے نا حمیت، غیرت دینی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ 13 سال ان سے عمر میں بڑے تھے، 3 سال یا 10 سال، داڑھی سے پکڑا، خوب ان کو کھینچا، انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یا ابن اے ماں کے بیٹے مجھے داڑھی سے نہ پکڑو، تاکہ دل میں تھوڑا سا رحم پیدا ہو جائے کہ دیکھو ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ یا ابن اس وجہ سے فرمایا، عید مورزوی ہوئی جیسے ہم پشتو میں کہتے ہیں، تو ظاہر ہے اگلے کے دل میں تھوڑا سا نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں جو ہے نا پکڑتے ہو۔ فرمایا اگر جو ہے نا میں ان پر سختی کرتا تو یہ مزید جو ان میں تفرقہ پڑ جاتا، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ نے میری بات کا جو ہے نا خیال نہیں رکھا، تو میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ اگر میں سختی کروں گا تو یہ مزید برگشتہ ہو جائیں گے، مزید ارتداد کی طرف چلے جائیں گے، تو میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ یہ مزید گمراہ نہ ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے نا گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری نصیحت سے اگر وہ مزید گمراہ ہو رہا ہے تو ایسی نصیحت کرنی حرام ہے، ایسی تبلیغ کرنی حرام ہے، اس کو ایسی تلقین اور واعظ اس کے لیے حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مت جگاؤ، بس خلاصہ یہ ہوا کہ مت جگاؤ۔ کیا جی ٹھیک ہے، 10 بجے جا کے بھائی اٹھایا نہیں کہ حضرت نے منع کر دیا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے جو ہے نا بڑی شرمندگی کی، یار کیا ہو گیا ہے، سب لوگ اٹھے، انہوں نے تہجد بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھ لی، اور میں جو ہے نا 12 بجے تک 10 بجے تک سویا رہا۔ لیکن فرمایا اس صحبت کا اثر کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جو ہے نا قوت عطا فرما دی، اور جو ہے نا وہ نیند میری ایسی باغی کہ جب حضرت تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کے جوتوں کی آہٹ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا تھا، کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو صحبت میں کہنا نہیں پڑتا، خود بخود انسان جو ہے نا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، خود جو ہے نا شوق اور امنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اپنے اوپر جو ہے نا اس صحبت کو لازم کر لیں۔ تو پھر فرمایا میں حضرت کی صحبت میں رہا کرتا تھا، تہجد گزار تو میں بن گیا، نمازی بھی بن گیا۔ تو ایک دفعہ ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے مجھے کہا، اب جو ہے نا آہستہ سے تربیت ہو رہی تھی نا، پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے یہ جو ہے لباس کو دیکھیں اور میں اٹھ نہیں سکتا، اٹھنے کا تو علاج ہو گیا۔ تو پھر حضرت سمجھ گئے کہ اب جو ہے نا اس کا آہستہ آہستہ اب علاج معالجہ ہونا چاہیے۔ تو کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا کہ تنویر احمد خان یہ دیکھو یہ تمہارا لباس جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اسراف ہے نا، تم نے یہ کف ڈالے ہوئے، ڈبل کف ڈالے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا ایک کان کے 2 کانوں کی بجائے 4 لگا دیے تم نے۔ تو فرمایا میں تو تھا ہی منطقی سا، میں نے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے پھر تو انگریز کا لباس بہت مختصر ہے ماشاءاللہ، پھر وہ ہونا چاہیے۔ عالم تھے نا،
کہ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لباس میں اسراف ہے، تو پھر تو انگریز کا لباس بہت مختصر ہے نا، بس جو ہے نا شرٹ پہن لی اور نیچے جو ہے نا پینٹ چھک چھڑی جل جی چکلی چھک چھڑی، کام پورا ہو گیا، وہ تو بہت مختصر ہے۔ اور آپ کا لباس جو ہے نا وہ تو بہت حد سے بڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ کے آستین کتنے کھلے ہیں اور آپ کے پائنچے جو ہے نا کتنے کھلے ہیں، اور آپ کی قمیض مبارک جو ہے نا کرتا کتنا لمبا ہے۔ آپ کا لباس تو جو ہے نا اسراف کی حد سے آگے نکل گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا سیکھنے کے لیے آیا اور ہے بھی عالم، اس چیز کی جو ہے نا انہوں نے بھی یعنی وقت ہی ان کے دل میں خیال رکھا، تو وہ مسکرائے اور فرمائے تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ مجھ سے کہنے لگے تنویر احمد تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، تو میں نے کہا حضرت جو ہے نا میں عجیب باتیں نہیں کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات بتائیں۔ آپ جو ہے نا ایسے لگے رہیں گے ادھر اسراف ہے ادھر نہیں ہے، تو میں تو منطقی ہوں جو ہے نا شام تک لگا رہوں گا۔ آپ جو ہے نا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو براہ راست مجھے کہہ دیں، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پھر بھاگتے رہے نسیوں سے یا کوئی گال خاص یہی جان کڑی پھر فٹافٹ صبح سویرے نکلی اے نہ کوئی اور کم متھے لگ جلی، سمجھ گیا نہیں؟ اور شفقت نے کہا چلو بھائی اس کو جو ہے نا بٹگرام رخصت کر دو، تم جو ہے نا گھر کی جو ہے نا راہ لے لو، تم نے گھر کی راہ لینی ہے۔ یہ امراض ہیں، کیا کریں؟ تبھی تو کہتا ہوں نا استعداد نہیں ہے نا، ہم تو مائل بکرے میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلاویں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا دیکھو تم عجیب باتیں کر، تو میں نے کہا حضرت سیدھی بات بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا ایسے کرو بس سیدھی بات یہ ہے، ان کفوں کو جو ہے نا یہ جو ڈبل کف ہے ان کو جو ہے نا کاٹ دو، کینچی سے کاٹو اس کو۔ تو فرمایا ادھر ہی کینچی پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھایا اس کو جو ہے نا کاٹا اور ادھر اس کو کاٹا۔ میں نے کہا حضرت ہو گیا؟ ہاں۔ فرمایا اب ہو گیا کام۔ اور پھر فرمایا دیکھو جو لباس علماء کا ہے یا جو میرا لباس ہے یہ سنت کے زیادہ اقرب ہے، یہ مسنون لباس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس لباس میں جو عام مسلمانوں کا لباس ہے، جو علماء کا لباس ہے، اس میں ستر عورت زیادہ ہے۔ بظاہر تو کپڑے کا اسراف نظر آ رہا ہے کہ کپڑا زیادہ استعمال ہوا، لیکن اس میں جو ہے ستر جو ہے نا وہ ڈھانکا ہوا ہے۔ اور انگریز کا لباس اگرچہ مختلف ہے لیکن اس میں ستر کہاں جو ہے نا ڈھانکا ہوا ہے، زاویہ بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے کمال کر دیا ہے۔ چلو بچے تو مجبور ہیں نا اگر اسکول والے نہیں چھوڑتے، لیکن عام آدمی جب پہنتا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، جی واہ واہ ایسے ایسے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی جو ہے نا پشت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سمجھ گئے نہیں؟ تو کہا یہ مختصر تو ہے لیکن یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ پردہ قائم نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایسے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بزرگوں نے ہماری اصلاح کی ہے۔ اب کون جو ہے نا اس سے کاٹ سکتا ہے؟ کسی کو جو ہے نا کالر ہو اس کو کہہ دو کاٹ دو، وہ کہے کہ کالر تو کاٹ دیا میں بھی گیا کٹ گیا ہوں جلون۔ تو یہ چیز اپنے اندر جو ہے نا پیدا کرنی ہے نا، تب جو ہے نا ہماری اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اصلاح اور اصلاح اسی چیز کا نام ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں آداب المعاشرت پڑھیں پڑھیں پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ آپ کو ازبر ہو، یاد ہو آپ کو میں نے کیا پڑھا ہے۔ تھوڑا پڑھیں لیکن خوب دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں، پھر جو ہے نا آپ کو پتہ لگے کہ واقعی جو ہے میں انسان بھی ہوں یا نہیں۔ اب تو ہر ایک جو ہے نا انسان کے لبادے میں ہے کہ ہاں جی میں بڑا آدمی ہوں، بڑا تیسمار خان ہوں، لیکن قول فعل حرکت اور سکون کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار تو میں درندوں سے بھی آگے ہوں۔ پڑھ تو لیں اس کتاب کو نا، آپ کو فرصت ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی، اور جس نے پڑھی ہو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ممکن ہے بعض نے 2 دفعہ پڑھی ہو، کسی نے 3 دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آگے اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ پڑھنا تو اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خاکہ تو اس کا بیٹھ جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کامل اصلاح فرمائے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو چوتھا قسم ہے اس کو جو ہے نا سامنے رکھ کر انسان نے آنا ہے کہ میں مریض ہوں اور جو ہے نا یہ طبیب ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ آپ جو ہے نا ہم مریض بنتے نہیں ہیں، آدھے جو ہے نا تیتر آدھے بٹیر ہیں ہم، بس آدھی اپنی مرضی اور آدھی شیخ کی مرضی ہے۔ جہاں پر جو ہے نا مفادات پر زد پڑ گئی تو اپنی مرضی، جہاں مفادات کے ساتھ جو ہے تصادم نہیں ہے تو پھر شیخ کی مرضی۔ تو پھر کب اصلاح ہوگی؟ تو قطربوت ہو گیا نا، پھر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کامل اصلاح فرمائے۔ تو بہرحال اس جو ہے نا اس نسخے پر عمل کرنا ہے، اعتقاد اور انقیاد کو رکھتے ہوئے اطلاع اور اتباع سے پر جو ہے نا عمل کرنا ہے۔ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دینی ہے، کس نے اطلاع دی ہے،
بہت کم دوست دیتے ہوں گے، لیکن چلو دیتے تو ہیں، بات تو دیتے ہی نہیں ہے نا. تو اللہ کے بندو اطلاع تو دو نا، کہ نہیں میں ہر ایک سے الگ الگ پوچھوں گا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ معمولات کر رہے ہیں نہیں کر رہے، دل کی کیا کیفیت ہے جی، گناہ ہو رہے ہیں یا بچ رہے ہیں. تو ہر ایک سے کون پوچھے گا؟ یہ تو مرید کا جو ہے نا اپنا کام ہے کہ وہ شیخ کے سامنے اپنے حالات رکھے نا. کیفیات کو تو ہم رکھتے ہیں، او جی مرتے کیفیت آ گئی، مجھے تو رونا آ رہا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے نا کمال سمجھ رہا ہے نا، فوراً بول پڑے گا. لیکن یہ نہیں کہے گا جی کہ میں دوسری طرف بد نظری بھی تو کر رہا ہوں، یہ نہیں بتائے گا. اچھا جی میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہے گا. غیبت کر رہا ہوں، یہ نہیں کہے گا. بد نظری میں مبتلا ہوں، یہ نہیں کہے گا. او جی مجھے تو جو ہے نا بڑا رونا آ رہا تھا جی رات کو، ہو بڑا کمال کر چھوڑا. کیا ہوا اگر رونا تو میں آ گیا تو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ہے نا یہ گناہوں سے بچنا ہے. کیفیات جو ہے نا وہ محمود تو ہیں، مقصود تو نہیں ہے نا. تو کیفیات اور لذائذ کے پیچھے نہ جائے انسان. اپنے جو ہے نا امراض کو دیکھے کہ میرے اندر جو ہے نا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. ایک مرض ہے وہ جو ہے نا سال سے پڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح ہی نہیں ہو رہی. اندر ہی اندر جو ہے نا بغض پیدا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے نا ذکر پر زور دیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے ذکر کریں، ہم جو ہے نا روکتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اپنے امراض کی اطلاع تو دیں نا کہ میرے اندر یہ مرض بڑا ہوا ہے. اب حسد کا مرض پڑا ہوا ہے، ریاکاری کا مرض پڑا ہوا ہے، بخل کا مرض پڑا ہوا ہے، اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے. تو کب جو ہے نا ان رذائل کی اصلاح ہوگی؟ بتائے گا بندہ تو پھر جو ہے نا اصلاح ہوگی نا. ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ خاموش بیٹھ جائیں، ہر ایک حکیم تو نہیں ہے نا کہ آپ کی نبض دیکھ کر آپ کے امراض کا جو ہے نا علاج شروع کر دے. انسان خود بھی تھوڑا بتائے گا نا کہ مجھے یہ جو ہے نا تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. اب تکلیف کا اظہار ہی نہ کرے اور کہے جی بس جی ڈاکٹر خود جو ہے نا پہچان کر لے. تو ٹھیک ہے ایسا ممکن تو ہے، لیکن ایسا ہر وقت ممکن بھی نہیں ہے نا کہ ہر وقت ہر مرید کا جو ہے نا شیخ کو علم ہو کہ اس میں کے اندر کیا مرض پڑا ہوا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اصلاح فرمائے، اور اس کے لیے جو ہے نا شیخ پر اعتقاد جیسے عرض کر دیا. جیسے دیکھیں تنویر احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائے کہ اٹھاؤ قینچی اور جو ہے نا کاٹو. اپنے جو ظاہر ہے کپڑا تو خراب ہو گیا نا، 2000 کا کپڑا خراب ہو گیا، اس نے کب جو ہے نا پھر واپس آنا ہے. وہ کہے گا بس پیرو بس جان ہو گئی ہے، بڑی مشکل نال میں جوڑا کہتا تھا. شفت کہے گا جو ہے نا مشکل سے جوڑا ملا تھا، وہ بھی آپ نے کٹوا دیا جی، اب میں کوئی اور جگہ ڈھونڈتا ہوں. تو پھر کب اصلاح ہوگی؟ تو اس وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی، اور مشائخ جو ہے نا نرمی سے کام لیتے ہیں کہ چلو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو کچھ تو کر رہا ہے نا. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر نرمی کرتے ہیں. نرمی اس کا جو ہے نا نقصان مریض کو ہوتا ہے نا. ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، جیسے ادھر ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ایک مریض ہے، ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھئی آپریشن ضروری ہے. اس نے کہا نہیں کرتا ہوں جی. کیوں جی؟ وہ کیا پتہ جی ٹھیک ہوں یا نہ ہو. تو میں نے کہا یہ تو عجیب منطق ہے، اب تو ٹھیک نہیں ہو رہا نا، یہ تو پکی بات ہے، اور اس کا احتمال تو ہے کہ شاید ٹھیک بھی ہو جائے، شاید نہ بھی ٹھیک ہو، لیکن ٹھیک ہونے کے احتمالات تو زیادہ ہیں. اب اس بنیاد پر ایک شخص کہ نہیں جی پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں، تو پھر تو اصلاح کا عمل ہی موقوف ہو گیا نا. پھر تو آنے کا مقصد ہی نا فوت ہو گیا نا. تو آنے کا مقصد کیا ہے کہ اصلاح ہو جائے، اور اس مقصد کے حصول کا خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ صحبت اہل اللہ ہے، شیخ کی صحبت ہے، اطلاع ہے، اتباع ہے، اعتقاد ہے اور انقیاد ہے. ایک شخص کو مقصد تو معلوم ہے، لیکن مقصد کے حصول کا طریقہ معلوم نہیں، پھر بھی بے فائدہ ہے نا. اس کی مثال ایسے سمجھے نا، مثلا ایک شخص کو جو ہے نا پیاس لگی ہے، اب اس پیاس کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ مخصوص طریقہ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی اس کا، تب یہ مقصد جو ہے نا اس کو حاصل ہو جائے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی. مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھانا. مقصد کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی. اب یہ بجائے پانی پینے کے کیا کر رہا ہے جی؟ ادھر اور جو ہے نا کھانا کھا رہا ہے، روسٹ کھا رہا ہے، بریانیاں کھا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کی جو ہے نا پیاس بجھے گی یا بڑھے گی؟ اگرچہ پانی جو ہے نا روسٹ کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، ظاہر میں دیکھنے میں بے حیثیت سی چیز ہے، ہر جگہ وافر ہے، تو اس کی قدردانی بہت کم ہے. اور روسٹ جو ہے نا مرغ، وہ تو 500 روپے میں مرغ آپ کو ملے گا، 200 کے آپ کو چاول ملیں گے، سب ملا کر 1000-1200 کی بریانی تیار ہوگی. وہ آپ کھائیں گے تو آپ کی جو ہے نا بھوک مزید اور پیاس مزید بڑھے گی. اب مقصد تو آپ کو معلوم ہے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن مقصد کے حصول کا طریقہ ہی آپ نے غلط کر دیا ہے. اس کے حصول کا طریقہ ایک گلاس پانی ہے. تو ہم کہتے ہیں میں تو اصلاح کے لیے آ رہا ہوں جی، اصلاح ہو جائے، یہ تو مقصد ہے، لیکن آگے مقصد کا حصول وہ اصول چارگانہ ہے.
صحبت اہل اللہ ہے، اور پھر اس کے یہ 4 اصول ہیں، اس کو نہ اپنائے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ تو ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ میں نے ان اصول 4 گانہ پر عمل کرنا ہے، اور شیخ کے متعلق معمولی سی بدگمانی بھی دل میں نہ لائے۔ کیوں آ گئی بدگمانی تو شیخ کا تو نقصان نہیں ہے نا۔ مثلا آپ کسی ڈاکٹر سے متنفر ہو گئے تو ڈاکٹر کا نقصان ہے اس میں؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہوگا تو مریض کا ہی ہوگا نا، ڈاکٹر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اگر شیخ سے بدگمانی پیدا ہو گئی بالفرض و تقدیر تو نقصان مرید ہی کو ہوگا، نہ کہ شیخ کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اطلاع، اتباع، اعتقاد، انقیاد، اعتقاد، انقیاد، اور صحبت صحبت صحبت۔ جتنا صحبت میں آگے ہوئی محبت پتلو راتلو زیادتی کی، جتنا آتا جاتا رہے گا تو محبت جو ہے نا پیدا ہوگی، محبت بڑھتی رہے گی، اور جب محبت پیدا ہو گئی نا تو پھر جو ہے نا عقیدت میں کمی نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدت جو ہے نا ختم ہو جائے خیر ہے، محبت ختم نہ ہو۔ عقیدت اگر ختم ہو تو خیر ہے، محبت میں جو ہے نا کمی نہ آئے۔ کیوں؟ محبت ایسا جو ہے نا ایک پڑیا ہے کہ یہ جو ہے نا عقیدت کو دوبارہ جو ہے نا پیدا کر دیتی ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان کو کمیاں کوتاہیاں پھر نظر بھی نہیں آتی۔ بشر ہے، شیخ بھی بشر ہے، استاد بھی بشر ہے، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن جب محبت ہوگی تو یہ کمزوریاں جو ہے نا خود بخود چھپ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نا محبت جو ہے نا اپنے شیوخ کی، اکابر کی جو ہے نا محبت پیدا فرمائے، بدگمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، وقت بھی جو ہے نا وہ کم ہے، اور جو ہے نماز کا وقت تو میرا خیال ہے 5 بجے تھا، لیکن آج میں سفر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ پھر جو ہے نا دوستوں نے بزور روکا، ان کو کہا بھی تھا کہ کچھ کرو تو نہ ہوا، تو ہانپتے کامتے میں پہنچا ہوں آج، ہانپتے کامتے وضو کیا، جو ہے نا دوڑا دوڑا اوپر آیا۔ تو نماز آئندہ کس وقت ہوگی؟ 4:45؟ ٹھیک ہے، 4:45 بجے انشاءاللہ، 4:45 کو 4:45 کہتے ہیں، 5 بجے کو 4:45 نہیں کہتے، اچھا 4:45 کو 4:45 کہتے ہیں۔ اب کتنے دوست ہیں انہوں نے باہر اپنی نماز پڑھی، تو کب جو ہے نا آپ جو ہے اس وقت کی پابندی کریں گے؟ مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے، 1 دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، بس ساری عمر جو ہے نا یہی عادت آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ ہم 5 کرتے ہیں، آپ 1:15 آتے ہیں، ہم 4:45 کریں گے، آپ 5 آئیں گے، اچھا 4:30 ہوگی تو آپ 4:45 آئیں گے، تو پھر کیا علاج ہوگا؟ اس وجہ سے میں نے ان کو کہا ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس نے آنا ہے، جس کو شوق ہے تو اس کو ویسے بھی چاہیے کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ 25 منٹ پہلے آئے، این وقت میں جو ہے نا وہ پہنچتا ہے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ لیکن چلو اگر وقت کا تعین کر دیا تو اس کا اہتمام تو کریں نا۔ اب تو جو ہے نا پونا گھنٹہ بھی نہیں رہتا، وقت تو پورا ہو چکا ہے نا، ابھی جو ہے نا اذانیں شروع ہو جائیں گی، تو اس وقت کا اہتمام تو کریں کم از کم۔ ہفتے میں جو ہے نا 1 گھنٹہ ہے ان کے لیے جو بھاگنے والے ہیں، اور جو رہنے والے ہیں تو چلے ان کے لیے 10-12 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو 1 گھنٹے کے لیے جو ہے نا آپ اتنے ڈھیلے ڈالے سست، اور پھر کہتے ہیں اصلاح نہیں ہوتی، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اصلاح تب ہوگی کہ آپ جو ہے نا ان اوقات کا جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا اہتمام کریں کہ میں نے اس وقت پہنچنا ہے۔ علماء حضرات دیکھیں بیٹھے ہوئے کتنا جو ہے نا اپنے جمعے کی نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی آ جائے کہتے ہیں نہیں جی میں نے جمعہ پڑھانا ہے، مسجد میرے حوالے، میں خطیب ہوں، میں نے جو ہے نا نماز پڑھانی ہے، وہاں تو سستی نہ ہو، اور ادھر ہم کہتے ہیں آؤ وقت پر، تو پھر ڈھیلے ڈالے، پھر جو ہے نا مولانا مختار کو 100 بہانے جو ہے نا ہاتھ آ جائیں گے، شاید آج نہ آ سکوں، شاید آج حاضری نہ ہو سکے، تو نہ ہوئے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں ہوتی تو نہ ہو، یہ جان چھڑانے والی باتیں، شاید آج حاضری نہ ہو سکے، واہ جی، تو مجھے اطلاع کیوں دے رہے ہو؟ نہیں ہو رہی تو مجھے اور پریشان کر رہے ہو، کم از کم اس امید میں تو رہوں گا کہ وہ آئے گا نا، اور پہلے سے اطلاع دے دی نہیں آ رہا ہے جی، ایک بری عادت بنا دی ہے ایک بندے نے، تو پھر تو یہ جو ہے نا سستی کو چھوڑ دیں، سستی کا علاج بجز چستی اور جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے، اور سستی اور کاہلی انسان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ عمل سے جو ہے نا بیگانہ کر دیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے جو ہے نا پناہ مانگی ہے، کسل سے پناہ مانگی ہے، اور آپ جو ہے نا روز بروز سست ہوتے رہیں۔ اب تو جو ہے نا تیز ہو جائیں، راتیں بھی لمبی ہیں، رات کو رہیں، راتیں تو اب لمبی ہو چکی ہیں نا، نیند پوری ہوتی ہے، 10 بجے بھی سوئیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے بیٹھ کر جو ہے نا گپے ہانکتے رہیں؟ کس نے آپ کو بٹھایا ہے؟ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا کھائیں، اپنا معمول اگر نہیں کیا کریں، اور بس سو جائیں۔ 4 بجے بھی جاگ جائیں تو 20-25 منٹ ہوتے ہیں، اس میں تہجد جو ہے نا بآسانی ہو سکتی ہے، تو کم از کم 6 گھنٹے نیند جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر اصلاح چاہیے تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس
مشقت اٹھانی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. نفس کی مخالفت نہ کریں پھر کیسے اصلاح ہوگی؟ اور جتنی مخالفت کریں گے اتنی جو ہے نا وہ جلد اصلاح ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. تو وقت پر آنا ہے 4:45 انشاءاللہ آئندہ. اور لیکن یہ نہ ہو کہ پھر ریاض صاحب گم ہو جائیں کہ جی بس میں تو نہیں آ سکا ہوں جی. تو یہ ایسا بھی نہ ہو نا، ادھر ہم اعلان کر لیں وقت، ادھر جو ہے نا وہ غائب ہوں. کیوں؟ روز بروز اب جو ہے نا ہر ہفتے میں وقت تبدیل ہوگا نا. اس کے بعد 4:30 تک پہنچے گا، پھر 1:15، پھر 4، شاید 4 پر پھر سٹاپ ہو جائے یا 3:45 پر. تو وقت بھی کا پابندی جو ہے نا یہ لازم اور ضروری ہے. دیکھیں خیر خیراتوں میں کیسے آپ جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہیں، پہنچتے یا نہیں. اور ادھر آپ نہیں جاتے، وہاں پہ 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے. زلمے خان نے مثلا دعوت کر لی کسی کی تو 2 گھنٹے پہ بٹھائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خیر ہے، گپے ہانگتے رہتے ہیں. اور ادھر ہم کہتے ہیں یار وقت پر آ جاؤ، خیر ہے 2 گھنٹے پہلے نہ آؤ، وقت پر آ جاؤ، 10 منٹ پہلے آ جاؤ، پہنچ جاؤ پھر چلے جاؤ. نہ جی، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا. بہر اللہ تعالی ہماری سستی کو چستی میں بدل دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.